آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبدو سے تعلق ہے۔ اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی۔ قرآن مجید اس مقام میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، ہم لوگوں نے سنا ہوگا ایک مخلص، قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلصی، وہ مخلص لوگ، چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ۔ ایک تو ہم نے مخلص کو سمجھ لیا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا، جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے۔ آپ کی پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مالا ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ مالک یوم الدین میں اس دن کہہ دیا تھا کہ آپ کی کیفیات پہ نظر رکھو۔ زبان سے شروع ہوئی تھی، مال سے شروع ہوا تھا، افعال سے شروع ہوا تھا، کیفیات سے شروع ہوا تھا، قناعت سے شروع ہوا تھا، غصے سے شروع ہوا تھا۔ ذرا اس دن مجھے ایسا نہیں کرنا جس دن مجھے وہ چیزیں فائدہ دے گا جو میں نے کیا ہوا ہے، نہ میرا مال مجھے فائدہ دے گا اور نہ میرے اولاد کے میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنا ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب ادھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مخلص کو یاد رکھنا ہے اس ایاک نعبدو میں، اور ایک آپ نے قلب سلیم کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم عبادت کے مقصد کی طرف آگے چلیں اور اس کو ہمیں سمجھ آ جائے، اور ایاک نعبدو جو عبادت کے جو مقام ہے اس مقام کے تقاضے، اس کے کیفیات، اور وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ تھوڑا سا یہ ہوگا اس سلسلے میں کہ آپ لوگ پھر ایک سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہاں اس کے نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ کرتے جاؤ اور ہمارے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ سجدہ، مخلص اور قلب سلیم، یہ 3 چیزیں ہم اس مقام میں اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کیا کیفیات ہے اس کی۔ اب ہم آ جاتے اس کی طرف کہ عبادت سے مقصود ہمیشہ قرآن مجید اپنے ہر اس کے مقامات کا دوسری آیت سے اس کا تشریح اور تفسیر خود کرتا ہے، کہ اس میں آگے سے اس کو اور زیادہ کھول دیتا ہے اس میں۔ تو جس طرح پیدائش انسانی سے یعنی میرے پیدائش سے مقصد عبادت شرعیہ کا بجا لانا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ انسان کے پیدائش کا وجہ جو ہے، مقصد جو ہے وہ عبادت بجا لانا ہے، ادائے عبادت سے مقصود۔ اب عبادت سے پھر کیا مقصود ہے کہ آپ کو کیا مل جائے؟ جس طرح پیدائش انسانی سے مقصود عبادت شرعیہ کا بجا لانا ہے، اسی طرح ادائے عبادت سے مقصود
دولت یقین کا حاصل کرنا ہے، دولت یقین حاصل کرنا ہے، سعادت یقین حاصل کرنا ہے، مقام یقین حاصل کرنا ہے، جو حقیقت ایمان سے ممکن ہے۔ اب جب تک وہ ایمان مکملی طور پہ نہیں آتا ہے تو وہ عبادات میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب عبادات سے اس وقت تک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان سے، ہم سے یہ کہا کہ اس وقت تک اس کو عبادت کرتے رہو کہ جب تک تمہیں یقین کے مقام تک پہنچ جائے۔ میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ کلمہ حتیٰ جس طرح غایت کے معنی کے لیے آتا ہے، علیت کے لیے حتیٰ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے غایت کے لیے لایا ہے، معنی علیت کے لیے بھی آتا ہے۔ علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبادت یوں ہوگی اجل ان یأتیک الیقین، یعنی تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے، گویا وہ ایمان جو ادائے عبادت سے پہلے ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ میں تمام مقامات کو آپ کے بزرگوں کے الفاظ اور ان کی کیفیات میں کیا اس سے، تاکہ ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں کہ ہم اپنی بات کریں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو لفظ وہ رکھتا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ اس حقیقت کی طرف، گویا وہ ایمان، یعنی وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے۔ گویا وہ ایمان جو عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے، نہ کہ حقیقت ایمان۔ جیسے یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، جب تک ہمارا ایمان عبادت کی کمال کی بغیر ہے تو وہ صرف ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کے دوبارہ آمنو کو پھر دوبارہ یا کہ تم ایمان لیاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لیاؤ، یعنی اے صورت ایمان لانے والو عبادت معمورہ کی ذمہ داریوں کے ادا کر کے حقیقت الایمان لیاؤ۔ تو ایاک نعبد کا لفظ ہے، فنا بقا سے مقصود۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ فنا مل گیا اور بقا مل گیا، یہ دو مقامات۔ اب فنا سے مقصود کی ولایت اسی دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے۔ یہ جو ہم فنا کی بات کرتے ہیں اور بقا کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ یقین کی بات ہے کہ عبادت اس وقت تک آپ کا ہو کہ آپ کا یقین آ جائے، تب آپ فنا اور بقا میں چلے گئے۔ یہی یقین ہے اور بس۔ اگر فنا فی اللہ اور باقی باللہ اور بقا باللہ سے کوئی معنی مراد لے جس سے حق تعالیٰ کے مخلوق میں حلول کا وہم پڑے تو یہ بلا شبہ الحاد اور بے دینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے فنا فی اللہ، میں اللہ میں فنا ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، تو یہ تو پھر وہی شیطانی والی باتیں ہو گئی اگر اس کا وہ سمجھنا ہے، یہ تو اور راستے ہو گئے۔ ابراہیم بن شیبان جو مشائخ طبقہ رابعہ میں سے ہے، قدس اللہ تعالی اسرارہم، فرماتے ہیں، ایک شیخ شیبان جو مشائخ طبقات اربعہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں فنا اور بقا کا علم اخلاص وحدانیت، دوبارہ سن لیں اس کو، فنا اور بقا اس کی حقیقت اخلاص وحدانیت، خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اس اخلاص کا نام جو ہے وہ، اور دوسرا صحت عبودیت کی، آپ کا عبادت صحت یاب ہو جائے۔ وہاں پہ اخلاص ایمان کے ساتھ آپ کا خالص و عبادت کے گرد گھومتا ہے، ان دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، فنا اور بقا، اخلاص وحدانیت اور صحت عبودیت، عبادت کی صحت، اس کے ماں سوا سب مغالطے اور بے دینی کی باتیں۔ آپ کو صحت کرنا پڑے گا اس کے اخلاص کا، اور آپ کو لانا پڑے گا اس کو، تاکہ عباد المخلصین میں ہو جائے، خالص ہو جائے اس کے لیے دین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایمان جو ہے یہ عبادت سے یقین میں آ جائے،
وہ ایمان جو پہلے تھا وہ ایک صورتی ایمان تھا، اور جب وہ عبادات میں سے گزرے گا تو اب اس کو صحیح ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا اس کو اور کسی اور حوالے سے اس کو دوسرے رخ سے دے کہ یہ جو صحت ہے یہ کیا ہے، اخلاص کی صحت، تو اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے جی۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے، پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ طبیب آپ کی پہلے بیماری کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ کو غذا پہ لے آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعہ اسے اصل قوت و طاقت کی طرف۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفعمند نہیں بلکہ مضر ہے۔ عبادت کو اور اس سے یقین کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو مقام ہے، پہلے اس کی بیماری کو دور کرنے پڑے گی، اور اس کے بغیر تمہیں وہ نہیں آئے گا۔ جس طرح رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، وظمأ کے بعد بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث ہے۔ قلبی امراض کے حکیم بھی پہلے، یعنی مشائخ یا ہمارے اس اساتذہ کرام، یہ جو اس کام کے مامور ہے، اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مرض قلبی کیا ہے، تھوڑا اس کو بھی کھولیں۔ مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دل غیر اللہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، تو آپ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنے ذات کے ساتھ گرفتاری ہے۔ غیر حق کے ساتھ اگر آپ گرفتار ہے تو اپنے ساتھ گرفتار ہے، اپنے نفس کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ جو شخص جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنے ذات کے لیے دوستی کرتا ہے، اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبے کی محبت سب کچھ اپنی ذات کے لیے، پس فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو، نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے عقل مند علماء اور صاحب دانش حکماء پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب آگے چل کر کے یہ توحید جو میں نے کہہ دیا کہ توحید جو ہے وہ وحدانیت کا، کہ امراض باطنی جو ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، کیا ہے؟ امراض باطنی اور علل معنوی، اندرونی علل۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، علیل ہوں، علیل، تو بیمار کا اندرونی باطنی بیمار امراض اور بیماری، سب سے بیماری دل کے غیر حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے۔ سلامتی قلب کس کے ساتھ آئے گا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بقلب سلیم کے ساتھ۔ ہم نے کیا کرنا ہے ساری زندگی کی کچھ الگ بدنس ہے۔ جب ہم نے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے، جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پہ نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے۔ کیونکہ
اس ذات اقدس جل و سلطان و تعالیٰ کے لیے کسی اور شے اور کی شرکت قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل قلب سلیم چاہیے، اس کا اس دل میں کسی اور کی شرکت بالکل اس کے گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے؟ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ تم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نہیں نظر آئے اور تمہیں صرف ان چیزوں کی محبت ادھر نظر آئے جس کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، اور وہ محبت ایسے مر جائے تیرے اندر، ایسے مغلوب ہو جائے، ایسا نیست ہو جائے کہ تمہارا دل اس کی بیمار بن جائے، اور تم اس دل کو لے کر کے اس کے پاس جائے گے، مالک یوم الدین کے پاس۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے کی علامت یہ ہے۔ اب قلب کا غیر حق کے ساتھ گرفتاری کا علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کہ قلب ما سوا کلیتاً بھول جائے، کہ قلب ما سوا ہر چیز کو بھول جائے، اور اشیاء کو پوری طور پہ اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد رکھنا چاہے تو یاد نہ آئے۔ اس کی کیفیت ایسے وہاں تک لے جانا ہے جب تک تمہیں وہ سارے یقین آ جائیں گے کہ اس کو عبادت کرو، وہاں تک جو طریقہ تمہیں دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا گیا ہے، اس عبادت کو اس وقت تک آپ نے اس جگہ تک پہنچانا ہے، کمال تک، کہ آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کسی اور چیز کو تم زبردستی بھی دل میں جگہ دینا چاہو تو وہ گنجائش نہ بنے اس کی۔ تو اشیاء کے ساتھ گرفتاری کے اس مقام میں کیا گنجائش؟ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتی ہے، اس کو کہتے فنا، اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے، یہ اول قدم ہے کہ آپ اپنے دل کو فنایت کی طرف لے جائیں گے عبادتوں سے اور ان چیزوں سے، اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبدا اور معارف و حکم کے ورود کا منشا ہے۔ اس حالت کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے، کانٹوں پہ ہاتھ پھیرتے رہو، بس اس حالت کے بغیر اگر ہے تو کرتے رہو۔ پیدائش انسانی سے مقصود، پیدائش انسانی سے کیا ہوا؟ پیدائش انسانی سے مکتوب وظائف بندگی ادا کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوام توجہ ہے، اور یہ معنی سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام آپ کو بغیر ان کے اور اصحاب کے اس راستے کے بغیر اتباع جو اس کا نہیں کرو گے تو اس مقام تک کہ جو صرف دل کو پاک کر کے اللہ کی طرف کریے، ان کی طریقہ اور ان کی پیروی اور ان کے راہ پہ چلنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً، اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے۔ جب تک یہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہوگی ان کی اتباع میں، کیا؟ قول، فعل، ظاہر، باطن، عملاً، اعتقاداً۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے۔ آپ کو جو چیز بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں میں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً اور عقیدتاً، جو چیز اس میں سے کوئی چیز آپ کا رکاوٹ بن جاتا ہے یہ آپ کا معبود ہے، آپ نے اس کو اتار دیا اور اس کو جگہ دے دیا۔ دوبارہ کہوں یا سمجھ آ گئی؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے اس میں سے تو وہی معبود ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت تک نجات غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے، دوبارہ سن لیں، غیر حق جو اللہ کی بغیر چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں دل میں بٹھائے ہوئے، غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب ہوگی جبکہ خداوند جل وعلا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے، اگرچہ وہ مقاصد
اخروی بہشتی نعمتوں میں کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں ہے لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہے۔ جبکہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنیوی کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر وہ دینی چیزوں کے لیے عبادت کو مقصد نہیں رکھتا ہے تو باقی تمہارے جس چیزوں کے لیے تم اتنا سب ہم تگ دو کر رہے ہیں ان کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ صرف اس کے لیے ہے، اور اس کے محبت گناہوں کی جڑ ہے، کس کے؟ اور اس کے چاہنے والے لعنت درد کے مستحق ہے۔ اس لیے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی، اس لیے فرمایا حدیث شریف میں دنیا ملعون ہے اور اللہ کے ذکر کے سوا جو دل میں کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اب توحید جس کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ توحید کے لیے وہ جو حقیقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی بات کر رہے ہیں، توحید دل کے ما سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں موحد ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تب قائم ہوگی آپ کے اندر جب آپ کا دل بغیر حق سبحانہ و تعالیٰ کے توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب تک دل ما سوا کی گرفتاری میں مبتلا ہے، اگرچہ تھوڑی سی گرفتاری ہی کیوں نہ ہو، بندہ ارباب توحید سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے؟ اس دولت کے حصول کی بغیر واحد کہنا اور واحد جاننا، اس کے بغیر واحد بولنا اور واحد جاننا ارباب حصول کے نزدیک فضولیات میں سے ہے۔ آپ بولتے رہو۔ ہاں، واحد کہنا اور واجد جاننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے وہ ضروری ہے، لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے۔ اس کو واحد کہنا اور واجد جاننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے، پہلے اقرار کی میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ اقرار نہ کرو، وہ بولنا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کے ثمرہ یا اس کی حقیقت تب ہوگی کہ جب آپ اس میں سے اس کی حقیقت تک پہنچیں گے، لیکن وہ دوسرے معنی میں لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر اور کوئی موجود نہیں ہے اس کے بغیر کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ ایمانی تصدیق قبیل علم سے ہے اور وجدانی ادراک قبیل حال سے ہے۔ وہ ایمان جو ہے ہمارا جو علم سے ہے تصدیق کرنا، اور یہ تصدیق کرنا وجدانی ادراک جو ہے یہ حال سے ہے، آپ کے دل کی کیفیت سے وابستہ ہے۔ حال حاصل ہونے کے قبل گفتگو کرنا منع ہے۔ اب اس کو آگے ہم اگر لے جائیں گے تو اس میں گفتگو کرنا جو ہے وہ منع ہے کہ کچھ لوگ یہاں تک اگر نہیں پہنچے ہیں